اپنی ماؤں کو اولڈ ہاؤس میں بھیجنے والوں، اپنی بیوی کو ترجیح دینے والوں، اپنی ماں کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرنے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ بیٹے ہیں کسی کے، ماں کے ساتھ آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ کا کردار یہ ہے۔ علقمہ کی ماں ناراض ہیں، علقمہ بیمار ہیں، بیوی نے کہا اللہ کے رسول علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، کہا علقمہ کلمہ پڑھو، لیکن علقمہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لگتا ہے یہ اپنی ماں سے ان کی ماں ان سے ناراض ہیں۔ بیوی نے بتایا ہاں سچ کہہ رہے ہیں آپ۔ کہا ان کی ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا گیا، کہا کہ اے علقمہ کی ماں کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کہا معاف کر دو۔ کہا معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرا بہت دل دکھایا، میں جا رہی ہوں۔ وہ لوٹنے لگی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے صحابیو جنگل میں جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، جنگل میں جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کے گھر کے باہر لکڑیاں جمع کر دو۔ جب علقمہ مر جائے، اس کی روح نکل جائے، مرنے کے بعد علقمہ کو قبرستان میں دفن نہ کرو، آگ جلاؤ اور علقمہ کی لاش کو اسی آگ میں پھینک دو۔ ماں کا نافرمان محمد کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ ماں نے جب یہ سنا تو پلٹتی ہے اور پلٹ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی نہ ملے اور آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں، دل کی گہرائی سے معاف کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نے غلطی کیا کی تھی، کیوں تو ناراض تھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول غلطی تو بہت بڑی نہیں تھی لیکن میں پھر بھی ناراض تھی۔ کہا کہ غلطی کیا تھی؟ کہا اللہ کے نبی کان کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام۔ اے اللہ کے نبی علقمہ میرا بیٹا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، مجھے اس کی نمازوں سے شکوہ نہیں ہے، مجھے اس کے روزے دار سے روزہ رکھنے سے شکایت نہیں ہے۔ علقمہ کی گواہی میں دیتی ہوں، بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا روزے دار ہے، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر ایک برائی یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی کان یوسر زوجتہ علی امی، اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، بیوی کی بات زیادہ سنتا ہے، ماں کی بات کم سنتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح دینے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ماں کو بھگاتا نہیں ہے، 2 کپڑے خرید کر لاتا ہے، ایک بیوی کے لیے اور ایک ماں کے لیے۔ لاتا تو ایک ہی جیسے ہے کپڑے، لیکن پہلے بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے دیتا ہے۔ کھانا جب بنتا ہے تو پہلے بیوی کو کھلاتا ہے، بعد میں مجھے کھلاتا ہے۔ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کمی نہیں کرتا، لیکن ترجیح بیوی کو دیتا ہے، پہلے بیوی کے سامنے پیش کرتا ہے، بعد میں میرے پاس لاتا ہے۔ بس یہی تکلیف ہے مجھے۔ حالانکہ یہ تو ہوتا ہی ہے، اور آج کل تو ایسا سبھی کر رہے ہوں گے۔ کون ہے نہیں کرتے ہوگے تو آپ کی بیوی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ اچھا تیری اماں ہے، اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، جا پہلے اسی کے پاس چلا جانا، میں تو کچھ ہوئی نہیں۔ اتنی سی غلطی پر ماں نے ناراضگی ظاہر کی اور چلی گئی گھر چھوڑ کر، کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ لکڑیاں لاؤ، علقمہ جب مر جائے تو لکڑیاں باہر جلا کر علقمہ کی لاش کو اسی کے اندر ڈال دو۔ اتنی سی غلطی، یہ ماں کا حق بتایا ہے کہ ماں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ بتا رہا ہے جس کو ماں کی سیوا کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملے، شاید اسی میں اوپر والا خیر کرے۔ کم سے کم میری سہیلیاں تانے تو نہیں ماریں گی۔ حلیمہ
اسی گھر میں آتی ہے اور آمینہ سے کہتی ہے آمینہ لا اپنا بچہ مجھے دے دے، جو تجھے اوپر والا میسر کرے وہی تو مجھے مزدوری میں دے دینا، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی، اپنے بچے کو مجھے دے دے۔ آمینہ کہتی ہیں میں نے اپنے بچے کو محمد کو حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ اب ساری عورتیں پھر قبیلے بنو سعد میں لوٹنے لگیں، جانے لگیں، اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھیں اور قبیلے بنو سعد کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میری جو سواری تھی جس پر سوار ہو کر میں آئی تھی، وہ سواری جو راستے میں ہانپنے لگتی تھی، تھک جاتی تھی، سستانے لگتی تھی، اس کے چکر میں ساری عورتوں کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا۔ جب میں نے محمد کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو لے کر جب میں سواری پر بیٹھی تو یہی مریل سواری، یہی کمزور اور نحیف سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، بڑی تیز سپیڈ سے چلنے لگی، تھکنے کا نام نہیں لیتی۔ پیچھے سے میری سہیلیاں آواز دینے لگی، اے حلیمہ رک جا، تو ہم سب سے آگے کیوں جا رہی ہے؟ یہ تیری وہی اونٹنی ہے یا وہی گدھی ہے جس پر تو آئی تھی؟ ارے اب اس جانور کو، اب اس سواری کو کیا ہوا جو رکنے کا نام نہیں لیتی؟ حلیمہ کہتی میری سہیلیوں مجھے کچھ نہیں پتا، سواری بھی وہی ہے، مریل جانور ہے، جس سواری پر میں سوار ہو کے آئی میں نے چینج بھی نہیں کیا ہے، پتہ نہیں اس سواری میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اونٹنی یا وہ گدھی جس پر وہ سوار تھی تیز سپیڈ سے اور آگے بڑھتی ہے، پیچھے کی سہیلیاں حلیمہ کو آواز دے کر کہتی ہیں آئے بنت ابو زہیب، آئے ابو زہیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ارے مجھے بھی تو ساتھ میں لے کر چل، ہم بھی تجھے ساتھ میں لے کے آئے، اب تو ہم سب سے آگے آگے بڑھ رہی ہے، رکنے کا نام بھی نہیں لیتی ہے۔ حلیمہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے میں کیا کروں، میں اس سواری کو روک رہی ہوں لیکن یہ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ با خدا آئے میری سہیلیوں مجھے اس بچے میں کوئی برکت نظر آتی ہے، مجھے اس بچے میں کوئی برکت نظر آتی ہے، میں نے اس جانور کو، اس سواری کو کچھ نہیں کھلایا پلایا، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں رک رہی ہے، ہوا سے کیوں باتیں کر رہی ہے، مجھے تو اس بچے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے۔ یہ بچپنا تھا محمد رسول اللہ کا۔ حلیمہ جب اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے اور اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے تو حلیمہ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اپنی بیٹی جس کا نام شیمہ تھا۔ حلیمہ کی ایک چھوٹی ایک بکری تھی جو بہت کمزور تھی، نحیف تھی، لاغر تھی، اتنا کم دودھ دیا کرتی تھی کہ اس بکری کا دودھ خود حلیمہ کی بیٹی شیمہ کا پیٹ نہیں بھر پاتا تھا، اس بکری کا دودھ حلیمہ کی بیٹی کو نہیں ہوتا تھا۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا اے حلیمہ اب تو ایک بچے کو اور لے آئی، ہمارے پاس کھلانے پلانے کا کوئی سادن نہیں، ایک بکری ہے وہ بھی کمزور اور اتنا کم دودھ دیتی ہے جس میں ہماری بیٹی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، اب تو عبد المطلب کے پوتے کو بھی لے آئی، عبداللہ کے بیٹے کو بھی لے آئی، ابو طالب کے بھتیجے کو بھی لے آئی، آمینہ کے جگر کے ٹکڑے کو بھی لے آئی، اب اس بکری کا دودھ دونوں بچے کیسے پیئیں گے؟ ایک بچے کو تو ہوتا نہیں، اب دونوں بچے کیسے پیئیں گے؟ حلیمہ نے کہا میرے دو بیٹے ہیں،
ایک بیٹی اور آمینہ کا بیٹا بھی اب میرا ہی بیٹا ہے، میں اس کو اپنی پستان کا دودھ بھی پلاؤں گی، میں اس کو اپنا دودھ بھی پلاؤں گی اور اس بکری کا دودھ بھی پلاؤں گی۔ برتن لاؤ۔ حلیمہ کے شوہر نے برتن اٹھایا، حلیمہ کے ہاتھ میں دے دیا، حلیمہ اس برتن کو لے کر بکری کے پاس چلی، بکری کے تھن پہ پانی مارا اور بکری کے تھن کو دوہنے لگی۔ بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، پورا کا پورا برتن بھر گیا۔ حلیمہ کہتی ہے اے میرے شوہر، اس بکری نے کبھی پورا برتن بھر کر دودھ نہیں دیا، آج دیکھ لو برتن بھر گیا لیکن بکری کا تھن نہیں سوکھا۔ قسم با خدا، قسم با خدا، مجھے اس بچے میں کوئی برکت نظر آتی ہے۔ میری مریل سواری میں برکت آئی، وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی، گھر میں آئی تو مریل بکری بھی دودھ کے برتن بھرنے لگی دودھ سے۔ با خدا میں کسی اچھی روح کو لے کر آئی ہوں، کسی باسعادت بچے کو لے کر آئی ہوں، کسی بابرکت بچے کو لے کے آئی ہوں۔ با خدا مجھے اس بچے کے اندر ہی کوئی برکت نظر آتی ہے۔ یہ تھا حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان۔ سیرت النبی پڑھیے علامہ ابن ہشام کی۔ پرورش پاتے گئے، بڑھتے گئے، دودھ پیتے گئے، کبھی حلیمہ اپنا دودھ پلاتی، کبھی بکری کا دودھ پلاتی۔ دھیرے دھیرے محمد ابن عبداللہ کی عمر 4 سال ہو جاتی ہے۔ بعض سیرت نگاروں کی تحقیق کے مطابق 6 سال ہو جاتی ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق وہاں کے لوگ بکریاں چرانے کا پیشہ اچھا سمجھتے تھے، اس لیے گاؤں کے بچے جنگل میں بکریاں چرانے گئے۔ حلیمہ کی بیٹی بھی جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئی۔ حلیمہ نے کہا محمد کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی تو بڑے ہو کر بکریاں ہی چرانا ہے، اپنا خاندانی کام کرنا ہے، لہٰذا اس کو بھی سکھاؤ اور ابھی سے سکھاؤ۔ بیٹی محمد کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ محمد کا ہاتھ پکڑتی ہے اور محلے کے گاؤں کے قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ محمد ابن عبداللہ بھی جنگل میں چلے جاتے ہیں، بکریاں چرانا سیکھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، اور حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ جنگل کی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ کبھی اس گھاٹی کو دیکھتے، کبھی اس جھاڑی کو دیکھتے، کبھی بکریوں پر نظر ڈالتے۔ اچانک ایک شخص ان کے پاس انسانی شکل میں آتا ہے، یہ فرشتہ تھا، انسانی شکل میں آتا ہے اور محمد کے پاس اسی جنگل میں بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہارا کیا نام ہے؟ محمد ابن عبداللہ اپنی زبان سے جواب دیتے ہیں محمد۔ اس شخص نے محمد کا ہاتھ پکڑا اور ان کو پہاڑ کے دامن میں لے کر گیا۔ سارے بچے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حلیمہ کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، قبیلے بنو سعد کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آیا بیٹھا، محمد سے نام پوچھا اور نام محمد سنا تو محمد کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلا گیا۔ اس شخص نے محمد کو سینے کی چتلٹا دیا۔ محمد ابن عبداللہ کی عمر 6 سال، چتلٹا دیے گئے۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا محمد کا سینہ چیر دیا، پورا کا پورا سینہ پھاڑ دیا، سینہ چاک کر دیا، سینے سے دل نکالا۔ دل سے ایک لوتھڑا ہوتا گوشت کا دل کے اندر، اس گوشت کے لوتھڑے کو نکالا۔ ہر انسان کے دل میں ایک لوتھڑا ہے اور اسی لوتھڑے میں ہوتا ہے بغض، کینہ، حسد، دشمنی۔ ایک دوسرا جو ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے نا، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے، یہ ہم سے آگے کیوں، یہ جو حسد ایک دوسرے سے، جو دشمنی، یہ اسی دل کے لوتھڑے میں ہوتی ہے۔ اس نے سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل سے اس لوتھڑے کو نکالا، اس لوتھڑے کو نکال کر پھینک دیا، پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا،
دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد محمد کے سینے میں رکھ دیا اور اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ اور محلے کے بچوں نے دیکھا کہ محمد کا سینہ چیر دیا گیا اور اس آدمی نے محمد کا دل نکالا۔ شیمہ بھی بھاگی اور بچے بھی بھاگے، بکریاں چھوڑ چھاڑ کر۔ ان لوگوں نے پورا جنگل خالی کر دیا، بھاگتے ہوئے اپنے گاؤں میں پہنچتے ہیں، اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور سیدھے حلیمہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ حلیمہ اس وقت چولہے پر بیٹھی ہوئی تھی، روٹیاں بنا رہی تھی۔ ان بچوں نے جھٹ سے جا کے دروازہ کھول دیا۔ حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اپنی بیٹی شیمہ دکھائی دے رہی، محلے کے بچے دکھائی دے رہے۔ حلیمہ نے کہا شیمہ تم اکیلی، محلے کے بچے بھی دیکھ رہی ہوں، محمد نہیں دکھائی دے رہے ہیں، تم نے محمد کو کہاں چھوڑ دیا اور تم بکریاں چھوڑ کے یہاں آئے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ محمد نظر نہیں آ رہے ہیں، تم سب تو دکھائی دے رہے ہو، بکریاں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں، محمد بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ ان سارے بچوں نے زبان سے چیختے ہوئے کہا قتل محمد یا امی، میری ماں، اے حلیمہ میری ماں، محمد قتل کر دیے گئے، محمد مار ڈالے گئے، جنگل میں کسی نے محمد کا قتل کر دیا۔ حلیمہ نے جب سنا کہ محمد قتل کر دیے گئے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے۔ میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی؟ میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی؟ بھاگتی ہوئی جنگل کی طرف گئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا جلد عن درعها، اتنی جلدی بھاگی، اپنا گھر چھوڑا، اتنی جلدی بھاگی کہ عجلت میں، جلد بازی میں اس نے اپنی اوڑھنی بھی نہیں اوڑھی، کھلا ہوا سر لے کر جنگل کی طرف بھاگی، بال کھلے ہوئے ہیں، اوڑھنی نہیں اوڑھی، وہ جنگل کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ جنگل میں جاتی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اس جھاڑی میں جھانکتی ہے۔ محمد قتل کر دیے گئے تو محمد کی لاش کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ ارے ہمیں زندہ نہیں تو کم سے کم لاش ہی نظر آ جائے، ہمیں تو لاش بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ ارے بچوں نے بتایا محمد قتل کر دیے گئے، یہاں تو محمد ہی نہیں دکھائی دے رہے ہیں، محمد کی لاش بھی نظر نہیں آ رہی ہے، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا دیکھتی ہے، پہاڑ کے دامن کے پاس محمد ابن عبداللہ ہیں اور خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ کمزوری ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، لیکن ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حلیمہ کی نظر ٹہلتے ہوئے محمد پر پڑی، دوڑتی ہوئی گئی اور محمد کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ چہرے کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ اتنی کمزوری تمہیں کیوں آ گئی ہے؟ آخر ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ محمد ابن عبداللہ جن کی عمر 6 سال ہے جواب دیتے ماں مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے نام پوچھا، میں نے نام بتایا، وہ مجھے پہاڑ کے اس دامن میں لایا، اس نے مجھے لٹایا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا اور دل سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر باہر پھینکا، دل کو دھویا اور دھونے کے بعد اس نے سینے میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ سینہ چاک کر دیا؟ جس کا سینہ چاک کیا جائے وہ زندہ بھی بچتا ہے۔ بیٹے تمہارا دل نکالا؟ ہاں ماں۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ دل ہی تھا؟ ہاں ماں۔ اس نے گوشت کا لوتھڑا پھینکا، یہ بھی تمہیں معلوم ہے؟ ہاں۔ اس نے تمہارے دل کو پانی سے دھویا؟ ہاں ماں میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے تمہارے دل کو دھونے کے بعد سینے میں بھی رکھ دیا؟ ہاں ماں مجھے یاد ہے۔ اس نے ہاتھ پھیرا اور تم ٹہلنے لگے؟ ہاں ماں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کہا بیٹے اب میں تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہو جو یقین جس کا کیا جا سکے۔ اگر کوئی بڑا حادثہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو میں تمہارے دادا کو کیا جواب دوں گی، تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گی؟ چلو اب تم میرے ساتھ۔ حلیمہ اپنے گھر لے گئی، بوریا بستر باندھا
اور محمد ابن عبداللہ کو پکڑا اور اپنی سواری پر بیٹھی اور سیدھے مکے کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے آمینہ اپنا بیٹا سنبھال، آمینہ اپنا بیٹا سنبھال، دل تو نہیں کرتا اس بچے کو واپس کروں، لیکن کریں کیا؟ ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو یقین میں نہ آئے، دل گوارا نہیں کرتا، لیکن اس کے آنے سے میرے گھر میں برکتیں بہت ہو رہی ہیں، دل تو نہیں چاہتا کہ واپس کروں، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو میں تجھے جواب کیا دوں گی؟ سنبھالو اپنے بیٹے کو اپنے پاس۔ بچپن کا سفر یہاں تک، 12 سال کی عمر ہوئی، چچا ابو طالب سے کہا چچا آپ سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیا میں آپ کے بزنس میں آپ کا ساتھ نہ دوں؟ آپ ملک شام جا رہے ہیں، مجھے بھی لے کر چلیے، مجھے بھی سکھائیے بزنس کیا ہوتی ہے، تجارت کیا ہوتی ہے، کپڑا آپ کیسے بیچتے ہیں، بڑے ہو کر میں بھی یہ تجارت یہ بزنس کروں گا، کپڑے کا کاروبار کروں گا، آپ کے گھر کو اور خاندان کو اور گھر کے پرورش کے لیے جو کمائی ہوتی ہے اس کو میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بیٹے چلو، ملک شام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں جنگل پڑتا ہے، اس جنگل میں رک جاتے ہیں، اس جنگل میں ایک گرجا ہے، گرجا عیسائیوں کا گرجا، اس گرجے کی چھت کی اوپر ایک راہب بیٹھا ہے جس کا نام بحیرہ ہے، جس کا لقب بحیرہ ہے، وہ اس قافلے کی طرف نظر ڈالتا ہے، 12 سال کے بچے کو دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ گیا، اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کر دی، تم سب آج دوپہر کا کھانا ہمارے ہاں کھاؤ گے، سارے لوگ کھانا کھانے چلے گئے۔ ابو طالب نے محمد سے کہا بیٹے تم سامان کے پاس بیٹھے رہو، تم بچے ہو، تم کیا کرو گے وہاں جا کر، ہم کھانا کھائیں گے اور تمہارا کھانا وہاں سے لے کر آئیں گے، تم بعد میں کھانا کھا لینا، ابھی ہمارے سامان کی دیکھ ریکھ کرو، یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو مکے سے چلے تھے اس بحیرہ کے گرجا میں جاتے ہیں، کھانا لگ چکا تھا، بحیرہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، ابو طالب نے کہا ہاں میرے ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا، کیا ہوا؟ کہا اس بچے کو لے کر نہیں آئے ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ ہمارے سامان پر بیٹھا ہوا ہے، ہم کھانا کھا کر جائیں گے، اس کا کھانا آپ دے دیجئے گا، وہ بچہ وہیں کھانا کھا لے گا۔ بحیرہ نے کہا نہیں، یہ سب کی دعوت میں نے اسی بچے کی وجہ سے کی ہے، اسی بچے کی وجہ سے تو میں نے دعوت دی ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ ابو طالب گئے اور اس بچے کو بلا کر یعنی محمد کو بلا کر لائے۔ سارے لوگوں نے جب کھانا کھا لیا اور محمد ابن عبداللہ بھی جب کھانا کھا چکے، 12 سال کی عمر، کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو کر جب یہ چلنے لگے تو سارے لوگ اپنے اپنے سامان کے پاس چلے گئے، ابو طالب کو روک لیا۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا میں نے بتایا نا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب میں نے سب لوگوں کو دور کر دیا ہے، میں صرف تم سے پوچھ رہا ہوں، سچ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا اے بحیرہ یہ بچہ میرا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے میں نے تورات پڑھی ہے، میری تورات میں جو لکھا ہے اس عبارت کے مطابق یہ بچہ مجھے آپ کا نہیں نظر آتا ہے،
میری کتاب یہ کہتی ہے اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس بچے کا باپ اس دنیا میں سے رخصت ہو چکا ہے، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ابو طالب میری زندگی کا مسئلہ ہے، مجھے سچ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ابو طالب نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس بچے کا باپ اس کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے انتقال کر چکا ہے، میں تو اس بچے کی پرورش کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس بچے کو یہ احساس نہیں ہونے دیا ہے کہ تیرا باپ مر گیا، اب کوئی تیرا باپ نہیں، اس کی جگہ پر میں ہی اس کے باپ کے فریضے کو انجام دے رہا ہوں، اس کو میں اپنے بیٹے سے بڑھ کر مانتا ہوں۔ بحیرہ نے کہا یہ الگ بات ہے، اس بچے کو تم اپنے بچوں سے بڑھ کر مانتے ہو، یہ دوسری چیز ہے، لیکن یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کہا کہ اے بحیرہ تمہیں کیسے معلوم؟ بحیرہ نے کہا ابو طالب غور سے سنو، جب میں اپنے گرجا کی اوپر چھت پر تھا اور تم آ رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، میں نے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے درختوں کو دیکھا، میں نے درختوں کو جھکتے ہوئے دیکھا، درختوں کی شاخائیں اس بچے کے سامنے جھک رہی ہیں، میری نظر ان درختوں پر پڑی جہاں سے محمد گزر رہے ہیں، یہ بچہ گزر رہا ہے، درخت اس کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے جھکتی ہیں۔ جس کو اللہ آگے چل کر کوئی بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے، جس کو کسی مرتبے سے نوازنے والا ہوتا ہے، اے ابو طالب اب ایک بات میری بڑی غور سے سنو۔ کہا کیا؟ وہ بحیرہ وہاں سے آتا ہے اور محمد ابن عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس 12 سال کے بچے کا، اور ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ ساری دنیا کے سردار ہیں، یہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ ان کو رحمت بنا کر بھیجے گا، ان کو ساری دنیا کا سردار بنایا جائے گا۔ اے ابو طالب میرا مشورہ ہے کہ اب اس بچے کو یہیں سے لوٹا کر واپس مکے بھیج دو، آگے یہودیوں کی بستی ہے، اس بستی میں لے کر مت جانا، اگر ان یہودیوں نے اس بچے کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیا تو اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے، اس بچے کو مار ڈالیں گے، کیونکہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں، ہمارے قوم میں یہودیوں میں آئے، لیکن وہ تو آ چکا ہے، وہ تو پیدا ہو چکا ہے، یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہودیوں سے بچاؤ اپنے بچے کو، اور اسی وقت اپنے بچے کو اس محمد ابن عبداللہ کو واپس مکے میں پہنچا دو، یہودی بڑے دشمن ہو جائیں گے اور اس بچے کے جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ابو طالب نے ویسا ہی کیا اور اس بچے کو واپس لے کر یا تو خود مکے آ گئے یا کسی کے ذریعے اس بچے کو مکہ پہنچا دیا۔ یہ بچپن تھا محمد ابن عبداللہ کا، ہمارے لیے نبی کا بچپنا بھی آئیڈیل ہے، ابھی تو صرف بچپنے پر ہم ہیں، اب 12 سال کے بعد کی عمر بتائیں، پھر 25 سال پر چلیں اور پہلا نکاح خدیجہ کے ساتھ، پھر وہاں سے آگے بڑھیں، میرے بھائیوں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس لیے بحیثیت بچپن کے اتنی چیز کافی ہے۔ آئیے یہ اب بحیثیت بیٹے کے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا کردار کیا ہے۔ آپ کسی کے بیٹے بھی تو تھے، باپ موجود نہیں، ماں ہے آمینہ، 6 سال کی عمر تھی جب محمد ابن عبداللہ کی، تو ماں ان کو اپنے محمد رسول اللہ کی ننیال ممیال جو مدینے میں تھا وہاں لے کر پہنچی۔ 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے لوٹ کر آئیں، اس وقت محمد کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ مقام ابوا پر پہنچی، کہا بیٹے تم روز پوچھتے ہو کہ میرے ابو کہاں ہیں، میرے ابو کہاں ہیں، سب کے باپ ہیں، میرے ابو کہاں ہیں، تم بار بار پوچھتے ہو، چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر دکھاتی ہوں کہاں ہے۔ آمینہ اس 6 سال کے اپنے بچے کو لے کر جب
مقام ابا پر اپنے شوہر کی قبر کے پاس پہنچی اور اشارہ کیا، بیٹے یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، اس قبر کے اندر تمہارے ابو ہے، یہ قبر ہے تمہارے باپ کی، تمہارے باپ اس قبر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جو آگے چل کر رسول اور نبی بننے والے ہیں، محمد ابن عبداللہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں اور یہ احساس بھی ہے کہ میرے باپ اس قبر سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے پیچھے مڑ کے اپنے ماں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، وہ بھی اپنے شوہر کی جدائی میں رو رہی ہے، اتنا روتی ہے کہ اس کو روتے روتے غشی آتی ہے، چکر آتے ہیں، اور وہ زمین کی اوپر دھڑام سی گر جاتی ہے آمینہ، اور جیسے ہی زمین کی اوپر گرتی ہے آمینہ کی روح بھی نکل جاتی ہے۔ باپ کی قبر وہی موجود ہے اور اسی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی روتے روتے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور جیسے ہی زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو ماں بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں۔ ماں کو بھی کھو دیا 6 سال کی عمر میں، باپ تو پہلے سے نہیں تھا، ماں بھی اس دنیا میں چلی گئی۔ عبداللہ کے پاس ایک لونڈی تھی، محمد کے باپ کے پاس، ذرا غور سے سنیے، محمد الرسول اللہ کے باپ عبداللہ کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ام ایمن۔ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن آمینہ کے پاس رہی، اور جب محمد ابن عبداللہ 6 سال کی عمر ہوئی اور ماں چلی گئی تو ام ایمن نے محمد ابن عبداللہ کو پالا۔ یہ عبداللہ کی لونڈی تھی باپ کی، اور باپ کی وراثت میں سے محمد کو ورثے میں ملی تھی، اور ایک لمبی مدت تک زندہ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بننے تک یہ زندہ رہی۔ اللہ کے نبی رسول بننے کے بعد، پیغمبر بننے کے بعد بھی آپ ام ایمن کے گھر جاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو اپنی ماں کی طرح دیکھتے تھے اور ان کی سیوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے باپ عبداللہ کی لونڈی ہیں جو تمہیں ورثے میں ملی ہیں، تم ان کی اتنی خدمت کیوں کرتے ہو؟ تم ان کو اتنا اچھا سیوا ان کی کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تمہارے باپ کی لونڈی ہے، تمہیں وراثت میں ملی ہیں، اور تم ان کی اتنی دیکھ ریکھ کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے جو جملے ادا کیے وہ غور سے سنیے۔ فرمایا، ہی امی بعد امی، وہ میری ماں کے بعد دوسرا درجہ رکھتی ہیں، میری ماں کے بعد وہ میری ماں ہے۔ میری ماں تو مجھے 6 سال کی عمر میں چھوڑ گئی، پھر میرا خیال ام ایمن نے رکھا، وہ بھی میری ماں ہے میری ماں کے بعد، یعنی میری ماں کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو ام ایمن کا ہے، میں ان کو بھی اپنی ماں کے بعد ماں سمجھتا ہوں۔ یہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ کا جواب ہے، غور کرو۔ جو دوسرے اپنے باپ کی لونڈی کو اپنی ماں کہہ رہا ہو، غور کرو، اگر ان کی اپنی سگی ماں زندہ ہوتی تو ان کا کتنا خیال رکھتے، ان کا کتنا خیال رکھتے۔ جب باپ کی لونڈی کو ماں کہہ رہے ہیں تو اگر ان کی اپنی سگی ماں زندہ ہوتی تو ان کا کتنا خیال رکھتے۔ یہی حلیمہ ہیں جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کو پالا اور 6 سال کی عمر کے بعد آمنہ کے حوالے کر دیا۔ 6 سال، اور جب 40 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے، پیغمبر بنے، تو ایک دن یہی حلیمہ آ رہی ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے پاس جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی اللہ کے نبی صحابہ کے مجمع میں موجود ہیں۔ اچانک آپ کی نظر اٹھی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، دور سے آپ اس کو پہچان نہیں پائے، آپ پھر صحابہ سے باتیں کرنے لگے۔ جب وہ اور قریب آ گئی،
ابو طفیل بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی نظر پھر اس بوڑھی عورت کے اوپر پڑی. جب آپ نے غور سے دیکھا اس بوڑھی عورت کو تو صحابہ کو خطاب کرنا چھوڑ دیا, ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی, اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اپنی چادر اٹھائی, دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ نے اس بوڑھی عورت کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ ان کو لے کر آئے اور اپنی چادر بچھا دی. اور اس چادر کو بچھانے کے بعد آپ نے فرمایا ماں اس چادر پر بیٹھو. آپ نے اس بڑھیا کے لیے اپنی چادر بچھا دی. لوگوں نے کہا, صحابہ نے, اے اللہ کے رسول آج سے پہلے میں نے اس بوڑھی عورت کو کبھی نہیں دیکھا, یہ کہاں سے آئی میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور آپ نے اس کو دور سے پہچانا اور دوڑتے ہوئے گئے اس کو پکڑ کے لائے. آپ نے اپنی چادر تک اس کے لیے بچھا دی اور آپ اس کو چادر پر اپنی بٹھاتے ہیں. آخر یہ عورت کون ہے جو اتنی خوش نصیب ہے جس کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوں, آپ اس کو پکڑ کے لائے ہوں, آپ نے اپنی چادر اس کے لیے بچھائی ہو اور آپ اس کے بیٹھنے سے پہلے آپ نہ بیٹھے ہوں. ایسی خوش نصیب عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابیوں کیا تم نے پہچانا نہیں؟ نہیں, تم کیوں پہچانو گے؟ یہ میری رضائی ماں ہے, اس نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے, اس نے اپنی بکری کا دودھ مجھے پلایا ہے, قبیلہ بنو سعد میں اس نے کھلا پلا کر مجھے 6 سال کا کرنے کے بعد مجھے میری ماں کے حوالے کیا ہے. یہ میری رضائی ماں ہے. دودھ پلانے والی عورت کو اپنی ماں کی طرح سمجھا. غور کرو, اگر ان کی اپنی سگی ماں ہوتی تو یہ محمد رسول اللہ اپنی سگی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے اور کس طرح پیش آتے. جس نے چند سال دودھ پلایا اس کے لیے اپنی چادر بچھا رہے ہیں, اس کو پکڑ کے لا رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری رضائی ماں ہے. ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کردار دیکھیے. آج اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں بھیجنے والوں, اپنی بیوی کو ترجیح دینے والوں, اپنی ماں کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرنے والوں, تمہیں کیا معلوم ہے کہ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ بیٹے ہیں کسی کے, ماں کے ساتھ آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ کا کردار یہ ہے. علقمہ کی ماں ناراض ہیں, علقمہ بیمار ہیں. بیوی نے کہا اللہ کے رسول علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی آئے, کہا علقمہ کلمہ پڑھو, لیکن علقمہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لگتا ہے یہ اپنی ماں سے, ان کی ماں ان سے ناراض ہیں. بیوی نے بتایا ہاں سچ کہہ رہے ہیں آپ. کہا ان کی ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا گیا. کہا کہ اے علقمہ کی ماں کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا جی. کہا معاف کر دو. کہا معاف نہیں کر سکتی, اس نے میرا بہت دل دکھایا, میں جا رہی ہوں. وہ لوٹنے لگی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے صحابیو جنگل میں جاؤ, لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ. جنگل میں جاؤ, لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کے گھر کے باہر لکڑیاں جمع کر دو. جب علقمہ مر جائے, اس کی روح نکل جائے, مرنے کے بعد علقمہ کو قبرستان میں دفن نہ کرو, آگ جلاؤ اور علقمہ کی لاش کو اسی آگ میں پھینک دو. ماں کا نافرمان محمد کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. ماں نے جب یہ سنا تو پلٹتی ہے اور پلٹ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی نہ ملے اور آگ کے حوالے کر دیا جائے. میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں, دل کی گہرائی سے معاف کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نے غلطی کیا کی تھی, کیوں تو ناراض تھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول غلطی تو بہت بڑی نہیں تھی لیکن میں پھر بھی ناراض تھی. کہا کہ غلطی کیا تھی؟ کہا اللہ کے نبی کان کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام. اے اللہ کے نبی علقمہ میرا بیٹا ہے, بہت روزے رکھتا ہے, بہت نمازیں پڑھتا ہے, مجھے اس کی نمازوں سے شکوہ نہیں ہے, مجھے اس کے روزے دار سے روزہ رکھنے سے شکایت نہیں ہے. علقمہ کی گواہی میں دیتی ہوں, بہت بڑا نمازی ہے, بہت بڑا روزے دار ہے, یہ ساری خوبیاں اس کے اندر, لیکن اس کے اندر ایک برائی یہ ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی کان یوسرو
زوجتہ علی امی، اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، بیوی کی بات زیادہ سنتا ہے، ماں کی بات کم سنتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح دینے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ماں کو بھگاتا نہیں ہے، دو کپڑے خرید کر لاتا ہے، ایک بیوی کے لیے اور ایک ماں کے لیے۔ لاتا تو ایک ہی جیسے ہے کپڑے، لیکن پہلے بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے دیتا ہے۔ کھانا جب بنتا ہے تو پہلے بیوی کو کھلاتا ہے، بعد میں مجھے کھلاتا ہے۔ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کمی نہیں کرتا، لیکن ترجیح بیوی کو دیتا ہے۔ پہلے بیوی کے سامنے پیش کرتا ہے، بعد میں میرے پاس لاتا ہے۔ بس یہی تکلیف ہے مجھے۔ حالانکہ یہ تو ہوتا ہی ہے، اور آج کل تو ایسا سبھی کر رہے ہوں گے۔ کون ہے نہیں کرتے ہوگے تو آپ کی بیوی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ اچھا تیری اماں ہے، اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، جا پہلے اسی کے پاس چلا جانا، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ اتنی سی غلطی پر ماں نے ناراضگی ظاہر کی اور چلی گئی گھر چھوڑ کر، کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ لکڑیاں لاؤ، علقمہ جب مر جائے تو لکڑیاں باہر جلا کر علقمہ کی لاش کو اسی کے اندر ڈال دو۔ اتنی سی غلطی، یہ ماں کا حق بتایا ہے کہ ماں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ بتا رہا ہے جس کو ماں کی سیوا کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، نہیں ملا جس کو۔ یہ ماں کا کردار ہے، ماں کا۔ کہا میں معاف کر رہی ہوں اب علقمہ کو۔ یہاں علقمہ کو معاف کیا، علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھتے ہی علقمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، ابھی تو کلمہ ہی ادا نہیں ہو رہا تھا، اب کلمہ زبان سے نکلا اور علقمہ کا انتقال۔ یعنی اگر کلمہ پڑھے بغیر انتقال کر جاتے تو کیا ہوگا؟ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن جب آپ 40 سال کے بعد نبی بن گئے، رسول بن گئے، تو ایک بار اپنے ماں کی قبر پر گئے۔ اور سنو، مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ پر غور کرنا میرے بھائیوں۔ آپ اپنی ماں کی قبر پر گئے، حدیث کے الفاظ ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، آپ نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد اپنے ماں کی قبر کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ فبکا وابکا من حولہ، آپ نے اپنے ماں کی قبر کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اتنا روئے اپنے ماں کی قبر پر کہ آپ کے رونے کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ تو روئے، اب کا من حولہ، جو آپ کے ارد گرد صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے، اتنا روئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی۔ غور کیجئے کیا اجازت مانگی؟ استاذنت ربی ان استغفر لها، آئے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں، آئے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ میں یہ کہوں کہ اللہ میری ماں کو بخش دے، اللہ میری ماں کو جنت دے، اللہ میری ماں کے قصور و گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے مغفرت کی دعا کروں۔ مسلم کی حدیث کے الفاظ، فَلَمْ يُوزَن لِّي، اللہ کے نبی نے جب اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے میرے ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت دے، اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ملی۔ فَلَمْ يُوزَن لِّي، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے، عرش والے نے مجھے میری ماں کی مغفرت کی اجازت، دعا کی اجازت نہیں دی۔ کوئی ضروری نہیں
کہ جو رسول ہو اس کی ساری باتیں سن لی جائیں. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے. اللہ کے نبی اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اجازت نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں استاذنت ان ازور قبرہا، اے اللہ اگر مجھے میرے ماں کی قبر پر ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو کم سے کم مجھے میرے ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دے. میں کبھی کبھی اپنے ماں کی قبر کو دیکھ لیا کروں، آ کر اپنے ماں کی قبر پر پہنچ جایا کروں، اس کی قبر کی زیارت کر لیا کروں. فَأُذِنَ لِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ماں کی قبر پر زیارت کی اجازت دے دی. ہاں اے محمد ماں کی قبر کو دیکھنے آ سکتے ہو لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی اجازت تو دے دی. فزوروا القبور فإنها تذکرکم الموت، آئے میرے صحابیوں تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہاں جانے کے بعد تمہیں موت یاد آئے گی. قبر کی زیارت کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ پکی ہے بہت شاندار ہے میلے ٹھیلے لگتے، بلکہ قبر کی زیارت اس لیے کرو کہ وہاں جا کر تمہیں اپنی بھی موت یاد آئے کہ ایک دن تمہیں بھی اور ہمیں بھی اس قبر کے اندر آنا ہے، اس جگہ دفن ہونا ہے. آپ نے فرمایا فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو. 6 سال کی عمر میں ماں کو کھویا تھا اور 50 سال کی عمر کے بعد نبی اور رسول بننے کے بعد بھی اپنی ماں کو بھول نہیں رہے ہیں. اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں. اللہ نے کہا نہیں، کسی کافر کے لیے جو حالت شرک میں مرا ہو، کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہو، کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے. اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی. آج شب برات کے دن چاہیے کتنی بھی دعائیں تمہیں کرنا ہو کر لو، اگر کوئی شرک کی حالت میں مرا ہے، حالت شرک میں گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حالت شرک میں مرنے والے کے لیے خود نبی اکرم کو اجازت نہیں دی ہے. اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہی، اللہ نے ادھر بھی منع کر دیا. تمہارا چچا ابو طالب حالت کفر میں مرا ہے، ہم تمہاری یہ دعا بھی قبول نہیں کریں گے. میرے بھائیو ضروری نہیں جب رسول کی دعا نہیں سنی جا سکتی ہے تو مشرک باپ کے لیے اور مشرک ماں کے لیے ہماری دعائیں سنی جائیں گی؟ کہاں ہیں؟ اب شرک کو سمجھ لو تو سب کچھ صحیح. ہم یہ سمجھتے ہیں بتوں کے سامنے جھکنا ہی شرک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مورتیوں کے سامنے جھکنا ہی شرک ہے. نہیں، اس شرک کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکنے والا بھی مشرک، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے حاجت اور منتیں اور دعائیں کرنے والا بھی مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرنے والا بھی مشرک. میرے بھائیوں اس شرک کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو سب کچھ سمجھ لیا، دین کے مزاج کو سمجھ لیا. ماں ہونے کی حیثیت سے یہ کردار تھا نبی کا کہ اپنی سگی ماں کو بھی نہیں، نبی بننے کے بعد بھی قبر کی زیارت کرتے. ہم اپنے ماں باپ کی قبر کی کتنی زیارت کرتے ہیں. شروع میں مر گئے باپ، 2-4 دن 6 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ تو خوب جائیں گے، اس کے بعد سالوں گزر جاتے ہیں. کبھی عید کی نماز پڑھنے گئے تو وہی قبرستان پہ چلے گئے اور اپنے باپ کے لیے دعا مانگ لی ہے. کبھی بقرعید پہ چلے گئے. اللہ کے نبی سے سیکھو ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا کردار تھا، اور غور کرو اس نبی نے ہمیں کیا بتایا. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ، میرا باپ بھی زندہ، حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. پوچھنے والے نے کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں.
پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ باپ، یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے، ماں کا مرتبہ ہے، حسن سلوک کی وہ زیادہ مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اپنے پیٹ میں پالا ہے، صعوبت برداشت کی ہے، مشکلیں برداشت کی ہیں، تجھے اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اس کی تکلیف اٹھائی ہے، اس لیے حسن سلوک کی وہ 3 گنا زیادہ مستحق ہے۔ یہ وہ ہستی بتلا رہی ہے جس نے 6 سال کے بعد اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اپنے ماں کی خدمت نہیں کرنے کا موقع ملا۔ یہ آداب وہ بتلا رہے ہیں ہمیں۔ یہ تو ہو گیا بحیثیت بیٹا۔ شادی کے بعد آپ باپ بھی بنتے ہیں نا، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کردار کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا ہونے کی حیثیت سے تو یہ کردار تھا، آپ باپ بھی تھے، تو باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم، چھوٹے پن میں انتقال کر جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس کے بعد آپ کا ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا زینب۔ جب زینب پیدا ہوئی اس وقت اللہ کے رسول کی عمر تھی 30 سال، نبی نہیں بنے تھے۔ جب آپ نبی بن گئے اس کے کچھ سالوں کے بعد زینب کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اسی وقت ہجرت کا معاملہ چلنے لگا۔ ہجرت کرنے والے بہت سے صحابہ تھے، آپ کی بیٹی زینب بھی ہجرت کر رہی ہیں۔ آپ کی بیٹی زینب کا نکاح ہو چکا ہے، زینب کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے ان کے پیٹ میں، اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہیں، مکے سے مدینہ جا رہی ہیں۔ حبار ابن اسود نے اونٹنی کو تیر مارنا چاہا، اونٹنی کو تیر مارنا چاہا، تیر نشانے سے چوک جاتا ہے، بجائے اونٹنی کو تیر لگنے کے تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، جو بچہ پیٹ میں تھا وہ زمین کی اوپر گر جاتا ہے۔ کسی طریقے سے زینب کو اٹھایا گیا اور مدینے پہنچایا گیا۔ جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا حمل گر گیا، حمل ساقط ہو گیا، تو حضرت زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور مدینے میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت زینب کو دفن کیا جا رہا تھا، مٹی کھودی گئی، قبر کھودی گئی اور قبر میں اتارا گیا، اور جب قبر میں مٹی دی گئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مٹی دینے میں شامل تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے۔ دفن کرنے کے بعد جب قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر صحابہ نے آپ کو گلے لگایا، آپ کے آنسو پوچھے، کہا اللہ کے نبی پہنچتا ہے غم؟ اللہ کے نبی یہ فرد محبت کے آنسو ہیں جو ہر باپ کو اپنی اولاد کے کھو جانے پر اس کی آنکھوں میں آئی جاتے ہیں۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، میرے صحابیوں، یا افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی، زینب میری سب سے افضل بیٹی تھی، سب سے نیک بیٹی تھی، جو پوری زندگی محمد کے راستے میں ستائی گئی، جو میرے دین کے لیے میرے راستے میں ستائی گئی، یہاں تک کہ اس نے پوری زندگی بھر تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ میرے دین پر چلتے چلتے اس نے شہادت بھی دے دی، اس کا پیٹ پھاڑ دیا گیا، بچہ گرا دیا گیا۔ یہ افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میرے لیے بہت ستائی گئی، بہت ماری گئی، بہت تڑپائی گئی، یہاں تک کہ میرے دین پر چلتے چلتے اس نے اپنی جان بھی دے دی۔ ایک بیٹی کا درد ایک باپ سے پوچھو، باپ ہونے کی حیثیت سے۔ آج تو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنانے والوں، بیٹوں کو ترجیح دینے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرنے والوں، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکو گے اور کیا جواب دو گے؟ آپ کی دوسری بیٹی رقیہ تھی، رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ایسے نہیں ہوا،
جب رقیہ بالغ ہو گئی اور آپ نے رقیہ کا نکاح عثمان سے کرنا چاہا تو عثمان کو بلایا، آئے عثمان ادھر آؤ۔ عثمان غنی اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عثمان یہ جبریل ہیں جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں، تمہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ آئے عثمان یہ جبریل ہیں جو میرے پاس آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ نے پیغام بھیجا ہے اپنی بیٹی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز معقر علماء کرام، باوقار احباب، مدرسہ بدر الہدیٰ للبنین والبنات کے ذمہ داران، اراکین و ممبران، ہرن پور ہاتھ کاٹھی ڈسٹرکٹ پاکوڑ اور اس کے اطراف اور اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بجے تک آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو سنا، مختلف علماء کو سنا، اور مدرسے کا آپ نے تعاون بھی فرمایا۔ اللہ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو آپ نے مدرسے کا تعاون فرمایا اللہ رب العالمین اس کو بھی قبول فرمائے۔
دستور کے مطابق لاسٹ میں مجھے ٹائم دیا جاتا ہے اور اس فہرست میں بھی میرا آخری نمبر ہی ہے، اور مجھے جو اندازہ تھا اسی وقت مجھے وقت بھی ملا۔ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بہت مختصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اس کا تعلق عبادیات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں بیان کر کے امت اسلامیہ کو، امت محمدیہ کو یہ درس دیا ہے کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ پوری زندگی آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کی شادی اور بیاہ، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے معاملات، یہ سب نمونہ ہے۔ پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے، سو ویسے جیسے نبی سوتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، نماز پڑھو ویسے جیسے نبی پڑھتے تھے، روزہ رکھو ویسے جیسے نبی نے بتایا، شادیاں کرو ویسے جیسے نبی اکرم نے کر کے بتائیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ نے کی۔ الغرض پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ان تمام مراحل میں محمد الرسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ غور کیجئے، ایک چھوٹا سا جملہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، جب یہ چیزیں نبی کی ہمارے لیے نمونہ ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادیات، یہ چیزیں ہمارے لیے نمونہ کیوں نہیں ہوں گی؟ آج اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نبی کی زندگی میں بھی وہ تمام چیزیں آئیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، باہر آتا ہے، اس کو بچپن سے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ بھی بچپن سے گزرے ہیں۔ ایک بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے
تو وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے. آپ بھی کسی کے بیٹے رہے ہیں. آگے چل کر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, وہ کسی کا شوہر بنتا ہے. محمد رسول اللہ بھی کسی کے شوہر تھے. شادی کے بعد انسان باپ بنتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور سے گزرے ہیں. آپ بھی کئی بچوں کے باپ تھے. آپ کا بچپنا کس طرح تھا؟ آپ جب بیٹے تھے تو آپ